الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات علماء کرام، کارکنان اسلامک دعوی سینٹر قطیف، مختلف شرکات دکان مکان سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، یہ روحانی اجتماع دیکھ کر اور اس میں اپنے عزیزوں کو پا کر، جو بلا شبہ اپنے اپنے میدان کے کھلاڑی نہیں، ایک پہچان ہے، عزیزم دکتور عبدالرحمن، عزیزم پرویز، ہمارے مشائخ، ہمارے ساتھی پرویز صاحب، عبدالحلیم، شیخ مسیح الدین صاحب، اور آپ سب اس ٹھنڈی کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ سچ یہ ہے کہ انک جیسی چھوٹی جگہ میں، جہاں اس ٹھنڈی کے موسم میں 10 آدمیوں کو اکٹھا کر لینا بڑے جگرے کا کام ہے۔ قابل مبارکباد ہیں برادر اعجاز صاحب، ان کے رفقا جنہوں نے اتنے سارے لوگوں کو دین سے جوڑا، اتنے سارے لوگوں کو کھینچ کر کے، ان کو گاڑیاں فراہم کر کے دین کی بات سننے کے لیے اس مسجد میں اکٹھا کیا۔ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ ان سب کی کوششوں کو، آپ سب کی کوششوں کو، آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنائے۔
دینی بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ نے موضوع سنا، اس اسٹیج سے آپ بارہا توحید کی اہمیت، عبادات کی عظمت اور دیگر دینی موضوعات پر یہاں دروس ہوتے رہتے ہیں، آپ نے ان کو بارہا سنا ہوگا۔ لیکن آج کے اس بزم کے لیے جو موضوع چنا گیا ہے وہ موضوع ہے حلال کمائی کی برکت اور حرام کے نقصانات اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پر اور انسان کی آخرت پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ مہینہ ٹھنڈی کا ہے، وقت عشاء کے بعد کا ہے، کل ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، صبح اٹھ کر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی بات کو مختصر انداز سے تھوڑے وقت میں ہم آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ ہم کہیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں شیخ مسیح الدین صاحب کے، شیخ پرویز صاحب کے، برادرم اعجاز صاحب کے، ان کے ذمہ داران کے، جنہوں نے یہ مجلس بپا کی ہے، جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے۔ ایسے حالات میں پروگرام چلتا رہے، یہ میری دلی دعا ہے، اور آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ دین کا یہ کاس، دین کا یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مختصر سی تمہید کے بعد آئیے اپنے موضوع پر۔ ایک انسان، ایک مسلمان اپنی جد و جہد سے، اپنی محنت و کوشش سے، بزنس کر کے، تجارت کر کے، کھیتی کر کے، زراعت کر کے، نوکری کر کے پیسہ اکٹھا کر لیں، دکان مکان بنا لیں، غلہ اکٹھا کر لیں، انہی چیزوں کے حصول کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمائی کہتے ہیں۔ دین اسلام نہ کمانے سے روکتا ہے، نہ غلہ اکٹھا کرنے سے روکتا ہے، نہ تجارت میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، نہ سرمایہ کاری کے نظام میں ایک نام بن جانے سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو لازم پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار تاجر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو کامیابی کا زینہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خیر و برکت کا ذریعہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ ای الکسب افضل اطیب، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کمائی عمدہ ترین ہے، نفیس ہے، بہتر ہے، طیب ہے، پاک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، انسان اپنی محنت کی کمائی، کچھ سنت و حرفت کر کے کمائے، کوئی چیز بنائے بیچے اور اس میں پسینہ بہائے، یہ بڑی محبوب ترین کمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ تجارت جس میں دھوکہ نہ ہو۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ امانت دار تاجر، سچا تاجر جو دوسروں کو تجارت میں دھوکہ نہیں دیتا، راتوں رات مال کو سمیٹنے کی چکر میں ڈپلیکیٹ کو ورجنل، وہ بھی اللہ کا نام لے کر کے قسمیں کھا کر کے نہیں بیچتا ہے، بلکہ امانت داری کے ساتھ بزنس میں پوری سچائی کے ساتھ اپنے نفع کو سامنے رکھتا ہے۔ لیکن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع المسلم المسلم، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے بزنس کرتا ہے تو مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اس معیار کو وہ برقرار رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ ایسا تاجر دن قیامت نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کی محنت سے دنیا میں بھی اسے روزی ملی حلال، اولاد کو کھلایا، اولاد میں برکت ہوئی، دنیا میں اسے ترقی حاصل ہوئی، اور دن قیامت اسے نبیوں کا ساتھ ملے گا، صدیقوں کا ساتھ ملے گا، شہداء کی اسے رفاقت حاصل ہو جائے گی۔
تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ، کہ انسان بہترین روزی جو کسب حاصل کرتا ہے وہ اپنی محنت کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اللہ نے انہیں نبوت بھی دی تھی، ان کے پاس بادشاہت بھی تھی، ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ذاتی خرچ کے لیے وہ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ حلال طریقہ اپنائے ہوئے تھے اور وہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی ہیں، اللہ نے ان کو سطوت و بادشاہت بھی عنایت کی تھی۔ آپ دیکھیں اس حلال کی برکت کہ لوہا جیسی سخت چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں کیا کر دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ عَلِيمَ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، جیسے چاہتے تھے اس کو موڑ دیتے تھے، ان کو نہ گرمانے کی ضرورت ہوتی تھی نہ اس پر ہتھوڑا لگانے کی، یہ ان کی محنت اور ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے انہیں سلیمان جیسی اولاد دی، اور ایسی اولاد کی 11 سال کی عمر میں بڑے بڑے فیصلے، اور باپ کے فیصلوں پر انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے تعلق سے میری یہ رائے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ 2 عورتیں تھیں، دونوں کے پاس بچے تھے، بہنیں تھیں آپس میں۔ اسرائیلی روایات کے تعلق سے پرانے زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا واقعہ ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، کہا کہ بھیڑیا آیا، ایک کے بچے کو کھا لیا، اٹھا لیا، وہ آپس میں لڑنے لگے کہ جو بچا ہوا بچہ وہ کس کا ہے؟ بڑی نے کہا میرا ہے، چھوٹی نے کہا میرا ہے، اور اس کے بعد معاملہ پہنچا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس میں فیصلہ دیا، کیونکہ بڑی والی چرب زبان تھی اور اس کی چرب زبانی کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں دلیل اس کے زیادہ ہے، انہوں نے فیصلہ دیا، لیکن چھوٹی والی سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ جسے حکمت دے دے، دانائی سمجھ دے دے دین کی، بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں حلال کی پرورش کا نتیجہ کہ اولاد ابھی 11 سال کی عمر میں ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ، اتنی عمدہ سوچ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دونوں کا کیس دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بچے کو میرے پاس لاؤ، اور کہا چھری لے آؤ، ہم اس بچے کو ذبح کر دیتے ہیں، بیچ بیچ میں سے پھاڑ دیتے ہیں، آدھا تم لے لو اور آدھا تم لے لو۔ چنانچہ جو چھوٹی تھی جس کا بچہ تھا اس نے کہا نہ آپ پورا اسے دے دو، لیکن بچے کو میرے پھاڑو نہیں۔ کہا بچہ اس کا ہے، بچہ بڑی والی کا نہیں۔ تو آپ نے دیکھا میرے بھائیوں کہ جب باپ نیک ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت سارے واقعات ہیں، آپ کو ہماری زندگی میں قرآن پڑھیے، صحابہ کہف کا واقعہ دیکھیے، موسیٰ اور خضر کے واقعات کو دیکھیے کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، تو اس کے اثرات ان کے بچوں میں بھی دیکھنے کو نظر آتے ہیں۔ تو بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے نہیں روکا، دین اسلام نے تجارت کرنے سے، آگے بڑھنے سے، اپنا نام کمانے، سکہ جما دے، اس سے نہیں روکا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ نے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں، اور نبوت سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بزنس کیا، بلکہ بزنس میں نام بھی پیدا کیا، اور 1-2 سال نہیں، 10 سال 11 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ بزنس کیا ہے۔ تو اسلام پیسہ اکٹھا کرنے سے نہیں روکتا، مال جمع کرنے سے نہیں روکتا، دکان خرید لیں، مکان خرید لیں، ہوٹل بنا لیں، اتنا مکان خرید لیں کہ آپ کے پاس کرائے کے کمرے ہو جائیں، یہ اسلام اس سے نہیں روکتا۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سال بھر کا غلہ کیا کرتے تھے؟ دے دیتے تھے۔ یہ اور بات ہے، ان کی یہ سخاوت تھی کہ وہ مہینہ بھر میں ہی وہ غلہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے تھے؟ مسکینوں کو، یتیموں کو بانٹ دیتی تھی، اور اللہ پر توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن رکھنا، جمع کرنا،
یہ غلط نہیں ہے۔ غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان راتوں رات کروڑ پتی بننے کی خواہش میں ہر آیت در گھسیٹم، ہر چیز کو ادھر سے آ رہا ادھر سے آ رہا، سفید لفافے میں سے آ رہا، نیچے سے آ رہا، کہاں سے آ رہا ہے، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ حلال اور حرام کی جو تمیز اسلام نے دی ہے، اس تمیز کو، اس فرق کو، اس احتیاط کو، اس دھیان کو ختم کر دے، اور کروڑ پتی بننے کے چکر میں، آگے بڑھنے کے چکر میں، اپنے بچوں کی ضروریات کے پورا کرنے کو چکر میں کہ فلاں کو فلاں مسئلہ، فلاں کو فلاں ضرورت ہے، فلاں کی فیس جمع کرنی، فلاں کو فلاں جگہ جانا ہے، ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان آزاد ہو جائے، بے لگام ہو جائے اور بھیڑیا نما ہو جائے اور ہر چیز کو وہ اکٹھا کرنے لگے، تو دین اسلام نے اس سے روکا میرے بھائی۔ حلال کمائی آپ کریں اور حلال کمائی کر کے آگے آپ بڑھیں، دین اسلام اس سے نہیں روکتا۔ یاد رکھیں، پیسہ ایک ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں منی از آل، پیسہ سب کچھ ہے۔ سب کچھ تو نہیں ہے پیسہ، لیکن پیسہ بہت کچھ ہے۔ پیسہ ایک ضرورت ہے۔ پیسے سے اس دنیا کے اندر ایک شخص کے معیار کی تعین بھی لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط۔ آخرت میں تو کسی شخص کے معیار کی تعین پیسے پر ہے ہی نہیں، اس کے عمل پر ہے۔ اور دنیا میں بھی حقیقت میں پیسہ معیار نہیں ہے، لیکن ایک ضرورت ہے۔ اس کے بغیر بہت ساری ضرورتیں انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ اس قدر کہ آپ ضرورت کی روزی کمائیں، اس قدر کہ آپ اپنے بچے کو صحیح تربیت کر سکیں، اس قدر کہ آپ اپنے بچے کو صحیح تعلیم دلا سکیں، اس قدر کہ آپ کے بچے فاقہ کشی پر مجبور نہ ہو جائیں، دین اسلام اس ذمہ داری کو فریضے کی شکل میں ایک انسان پر کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے، یہ ذمہ داری ڈالتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے اور کوئی باپ ایسا ہے تو اس کے برا باپ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے محنت اور مشقت کر کے روزی اکٹھا حلال نہ کرے۔ کسی شوہر کے لیے ناکام شوہر، برا شوہر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ شخص اپنے بیوی کے جائز ضروریات کا خیال نہ رکھے اور وہ فاقے مست رہے کہ ہم تو فلاں کام کر رہے ہیں، ہم دنیا داری میں بہت نہیں لگتے ہیں اور فلان ہیں، اس طرح کے بہلاوے اور پھسلاوے جس سے دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان شوہر پر، باپ پر، ذمہ دار پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالمرء اثما ان یملک قوت من یملک قوتہ، آدمی کے برا ہونے کے لیے، گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن لوگوں کی روزی کی ذمہ داری اس پر عائد ہے اس سے جی چرائے، وہ محنت نہ کرے لیکن حلال طریقے سے۔ اب ایسا نہیں کہ بھائی بچے کی ضرورت ہے، میں کیا کروں، علاج کا مسئلہ تھا، میں کیا کرتا، میں نے چوری کر لی، میں نے رشوت کا مال لے لیا، میں نے سود پر پیسہ اٹھا لیا، میں نے بےمانی کر لی، کفیل کا مال غبن کر لیا، فلاں کی خیانت کر لی، فلاں نے کے راستے میں موبائل چھین لیا۔ ان طریقوں کو اسلام نہیں اجازت دیتا ہے۔ کسی بھی حال میں آپ کو اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو محنت کرنی چاہیے، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں حلال کی طرف توجہ دو، حلال کی طرف دوڑو۔ قرآن مجید کی آیت ہے، روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل اپنا قرار دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی سستی کو نیا نیا نام دیتے ہیں، نئی نئی اصطلاحیں پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا کریں صاحب، زمانہ بڑا مشکل ہے، حلال کمانا بڑا مشکل ہے، اور حلال تو کمایا نہیں جاتا، تو کیا میں حرام لے آؤں؟ اس طرح کی باتیں دل کی تسلی کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بلا شبہ مسئلہ ہے کہ موجودہ زمانے میں حلال کمانا مشکل ہے، لیکن محال نہیں۔ اللہ نے روزی کو فضل کہا ہے، نعمت قرار دیا ہے، اور اس فضل کے سارے اسباب کو حاصل کرنے کے سارے اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر آپ چاہیں حلال راستے سے روزی ڈھونڈنا تو یقین مانیں، آپ جب میدان میں نکلیں گے اور آپ جب محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا
فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اب آپ پر ذمہ داریاں ہیں، اب آپ جائے ہی نہ مارکیٹ، آپ محنت ہی نہ کریں، آپ بازار ہی نہ جائیں، اور آپ جو ہے سستی کا چادر اوڑھ لیں اور اس کو دنیا بھر کے پتہ نہیں کیا نام دینے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ بتائیے کہ وہ صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جب کرایا تو ان کو جن کا بھائی بنایا، انہوں نے کہا صاحب دیکھو میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور میرے پاس زمین و جائیداد بھی آدھا میں دے دیتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اور آپ کیا کرو اسے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کے مال میں اولاد میں برکت دے، لیکن مجھے بازار بتا دو، مجھے مارکیٹ دکھا دو، راستہ بتا دو۔ اور انہوں نے جا کر کے وہاں کوشش کی، اور انہوں نے وہاں محنت کی اور اپنی قسمت کو آزمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی انہیں دے دی۔ اور چند دن گزرے نہیں کہ ایک انصاری عورت سے انہوں نے شادی بھی کر لی، وہ اپنے اوپر عطر لگا کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں بھی پہنچ گئے، انہوں نے سونے کے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر اپنی بیوی کو مہر بھی دے دیا۔ تو دیکھیں میرے بھائی، روزی کو تلاش کرنا ہوگا، روزی کے لیے نکلنا ہوگا، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ محنت کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لو اتکل الناس علی اللہ حق توکلہ لرزقہم وہم فی بیوتہم، کہ اگر لوگ حقیقت میں اللہ پر توکل کر لیں تو اللہ تعالیٰ روزی کا بندوبست کرے گا۔ ایک پرندہ صبح جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے شکم شیر، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس پرندے کی زندگی سے نصیحت حاصل کرے کہ وہ نکلتا ہے صبح، اللہ پر اعتماد بھی کرتا ہے، توکل بھی کرتا ہے، لیکن روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور محنت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ روزی کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے، آپ محنت کریں گے، تو زمانہ چاہے جتنا برا ہو گیا، حالات چاہے جتنا برے ہو گئے، حکومتیں اور نظام اور سسٹم چاہے جتنے سودی اور فلانے ہو گئے ہیں، لیکن راستے حلال کے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو ہمت دکھانی ہے، حوصلہ دکھانا ہے، ان تجارتوں کی طرف دھیان دینی ہے جن کو نبیوں نے اپنایا ہے۔ آپ اب اپنا اسٹیٹس بنا لیں کہ میں تو اتنا پڑھا لکھا انسان ہوں، اب مجھے نوکری ملنی ہے تو ہم بینکنگ کے سسٹم میں جائیں گے، اور 80 سال نوکری کرنے کے بعد کہیں گے مولوی صاحب جو تنخواہ تو ملی وہ تو انکریمنٹ لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد میرا حج قبول ہوا کہ نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ نبیوں کی زندگی دیکھیں، داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں۔ ہمارے نبی بکریاں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کھیتی کر رہا ہے، کوئی سوت کا کام کر رہا ہے، کوئی کپڑے کی تجارت کر رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے دروازے کشادہ ہیں، اللہ نے آپشن رکھے ہیں، راستے ضرور تنگ ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل بند ہیں۔ اور آپ کو یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی حرام کا نوالا منہ میں نہ ڈالو، جو حلال ہے اس پر ترکیز کرو، اس پر کوشش کرو، اور حلال ہی کو اپنا جزء بدل بناؤ، اس لیے کہ جب حرام کھاؤ گے اور حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو وائرس ہونا اس سے یقینی۔ آپ ایک بات بتائیں، دودھ پیتے ہیں، جس بھینس یا گائے کا دودھ آپ پیتے ہیں، رات میں اس کو آپ نیم کا پتہ کھلا دیجئے تو صبح اس کا دودھ کیا ہو جائے گا، اس کے اثرات اس میں ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ یہ بتائیے، جب آپ حرام خود کھائیں گے، اپنے بچوں کو حرام کا نوالا آپ جو ہے سونپیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات اس کی زندگی میں نہیں ہوں گے؟ اس کی دنیاوی زندگی بھی خراب ہوگی اور اس کی اخروی زندگی بھی خراب ہوگی، عبادتیں ساری ضائع چلی جائیں گی۔ آئیے ہم دیکھیں اس بارے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لہ، کہ اے لوگو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں جو طیب ہے اس کو کھاؤ، اس میں جو غیر طیب ہے اس سے کیا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ نے جو طیب، جو نعمت تمہارے لیے، روزی کو طیب اللہ نے کہا، پاکیزہ کہا ہے، پاک کہا ہے، اس کو جب حاصل کرو اور تمہیں مل جائے تو اللہ کا شکر بھی تم کیا کرو، بجا لاؤ۔ انسانیت کو پورے مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو حلال شکل میں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
اور ان کو صحیح ڈھنگ سے کھاؤ۔ یاد رکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو حلال چیز کو تو حاصل کر لیتے ہیں محنت کر کے، لیکن اس کو سلیقہ جو ہے حلال کے استعمال کرنے کا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں استعمال کرتے ہیں، بلکہ حرام طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلو، کھاؤ من طیبات ما، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ حلال چیز کو صحیح ڈھنگ سے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ چلو۔ گویا ایک انسان جب حلال کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ شیطانی وساوس کا کیا ہو جاتا ہے؟ عادی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے سماج کی سچائی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر حرام کے تعلق سے ہمارا ضمیر جاگتا نہیں۔ وہ اس معاملے میں آپ ایک عام آدمی کو دیکھ لو، ایک پڑھے لکھے انسان کو دیکھ لو، ایک ایسے انسان کو دیکھ لو جس کی پیشانی پر جو ہے نماز کے سجدوں کے نشانات بھی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ دیگر کام بھی کرتا ہے، وہ یہی نہیں بلکہ وہ حج بھی موٹی رقم لگا کر کے کراتا ہے، لیکن جب وہ بزنس پر بیٹھتا ہے، جب وہ تجارت پر بیٹھتا ہے، جب وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے تو کہیں مزدور کا مار لیتا ہے، اور بزنس اور تجارت پر بیٹھتا ہے تو کہیں حرام کا بزنس بھی وہ کرنے لگتا ہے۔ اس کی 99% کمائی حلال کی ہے، لیکن 1% کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ کیا کر لیتا ہے؟ خراب کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اور ایسے ہی وقت کے بارے میں کہا تھا، یاتی علی الناس زمان، ایسا وقت آ جائے گا کہ لا یبال المرء، برے لوگ تو برے لوگ، اچھے لوگ بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ کیا اس نے لیا، جو اس کے پاس روزی آئی ہے اس نے حلال کا لیا ہے کہ اس نے حرام کا لیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیشہ ایک انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی پوری کمائی، پوری کی پوری اس کی کمائی حلال کی ہو اور اس میں کہیں بھی حرام کا وائرس نہ ہو۔ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید کی تعبیر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، کہ اے لوگوں ہم نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو حرام بھی نہ کرو۔ حلال کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو چیزیں نعمتیں حلال کی شکل میں دی ہیں اس کو حرام بھی نہ کرے۔ آج حلال کو حرام میں ملا کر کے نامعلوم کیا کیا چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں سماج کے اندر، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ حکومتیں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں، علماء ہے جو اس پر لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو سچائی یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ اگر ایسی چیزیں مشکلات پیدا کر دی جائیں کہ وہ حلال کو حرام کرنے کی مترادف ہوں تو اس سے ایک انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نوالا اس کے اندر کسی بھی حال میں نہ جائے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل کا جو مفہوم ہے وہ دو ہو سکتا ہے، ایک انسان کسی بھائی کا، اپنے سگے بھائی کا مال ہی سیدھے حاصل کر لیا، اس کو حصہ ہی نہیں دے رہا، ڈکار گیا، قرضہ لیا اس کو دے نہیں رہا ہے، یا اور بھی طریقے ہیں سود بیاج کے دھندے کر کے کھائے، انسان اس کا عادی ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ صورتیں ہیں تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ اکارت ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ حباء منصورا کر دے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کے تعلق سے یہ بیان کرتا ہے کہ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ واکلهم الربا وقد نهوا عنه واکلهم اموال الناس بالباطل۔ اللہ نے ان کے اوپر، بنو اسرائیل پر جو انعامات کر رکھے تھے، جو احسانات کر رکھے تھے، جو نعمتیں دے رکھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب وہ سودی کاروبار کرنے لگے اور لوگوں کا مال غصب کر کے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال حلال بزنس کر کے، حلال تجارت کر کے نہیں، دھوکہ دے کر کے، ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بنا کر کے، اور اس طرح سے وہ کمانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا اور انہیں مصیبتوں سے کیا کر دیا؟ دوچار کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ دیکھیں کہ حلال کی یہ نحوست ہے دنیاوی زندگی میں کہ اگر انسان حرام کھانے لگے گا تو پھر بربادی کیا ہو جائے گی؟ یقینی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟
اور آگے اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے ان میں سے جو کفر پر برقرار رہے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھی۔ تو آپ دیکھیں عقل حرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وعید دی ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی کہ کفر سے تعبیر کیا۔ آج ہمارے سماج کی سچائی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں حرام کے تعلق سے جو بھی چیز دے دو وہ خاموشی سے اس کو لے لیتے ہیں کہ لوگوں کو کہاں خبر ہوئی، فلاں کو کہاں پتہ چلا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی یہ سچائی ہے، خیر کی قدریں اتنی باقی ہیں کہ اگر ایک انسان کو کہہ دیجئے کہ آپ سور کا گوشت تو جانے دیجئے، اگر آپ نے سور کا نام لے لیا تو اس کی رگیں حمیت فوراً تن جائے گی۔ ایک شخص جو زانی ہے، ایک شخص جو شرابی ہے، ایک شخص جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، ایک شخص جو دین کے کام نہیں کرتا ہے، ایک شخص جو دین سے بالکل دور رہتا ہے، اس کا حال یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں جگہ بہت اچھا گوشت بنتا ہے لیکن سور کے گوشت کا بنتا ہے، آپ کھاؤ گے وہ تیار نہیں ہوگا۔ آپ اس کو پیسے کے لیے لالچ دو تب بھی تیار نہیں ہوگا۔ آپ اس پر زبردستی کرو تو کہے گا نا 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 میں سور کھانے کے لیے کیا ہوں، تیار نہیں ہوں۔ لیکن آپ اس کو لا کر کے چپکے سے کہیں دکان سے کوئی کباب دے دیجئے بنا کر کے اور کہیے بھائی اس کو کھا لو، اور وہ کھائے اور اس کو ٹیسٹ آئے تو کہے گا اگلے ہفتے میرے ساتھ تمہاری دعوت کیا ہوگی، پکی ہوگی، چلو چلتے ہیں۔ لیکن آپ اس کے بعد کہو یار یہ دیکھو کباب میں فلاں جگہ سے لایا ہوں، اور فلاں جگہ کباب جو بناتا ہے اس کے بارے میں ایک شبہ ہے، اتنا صرف کہہ دو آپ کہ غالباً وہ تیل میں سور کی چربی بھی ملاتا ہے، اسی ناطے اس کا کباب کیا ہو جا رہا ہے، ٹیسٹی ہو جا رہا ہے۔ وہ آپ کے اوپر کباب کو اٹھا کر کے کیا کرے گا، پھینک دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، لاٹھی ڈنڈا جہاں تک اس کا بس چلے گا اس دکان کے شیشوں کو جا کر کے کیا کرے گا، وہ توڑ دے گا۔ ہمارے معاشرے میں سچائی یہ ہے، یہ خیر کی اتنی قدر باقی ہے، لیکن اسی شخص کو جب آپ حرام دے دو تو اس کو لینے میں کوئی ہچکچاہٹ اسے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جس رب نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے اسی رب نے حرام کی کمائی کو بھی کیا کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ہمارے سماج نے حرام کی کمائی کو مختلف نام دے دیے ہیں، مختلف لیبل لگا دیے ہیں، یہ انکریمنٹ ہے، یہ فلان ہے، اور یہ فلان ہے، اور یہ جو ہے فلانا، یعنی مختلف طریقے ہیں، بوتل بدل کر کے شراب کے بجائے کوئی اور نام رکھ کر کے، اور اس کو جو معاشرے میں رواج دیا گیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ تو کمیشن کا ہے، یہ تو فلانا کا ہے، یہ تو دلالی کا ہے، اور یہ تو فلانا کا ہے، اور ان تمام چیزوں کو لینے میں ہم کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص اگر اپنے ملک کا جو ہے وہ کرے، مطالعہ کرے گہرائی کے ساتھ، تو کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو سودی بینکوں میں، اور کرنٹ اکاؤنٹ نہیں، جو اکاؤنٹ میں سود آتا ہے جس کو سیونگ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، ان کے اس میں پیسے ہوتے ہیں، اور پیسہ ہونے کے بعد جو آتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح بہانہ اور دلیلیں بنا کر کے اس کو کھانے کے لیے کیا ہوتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف نمازیں ہیں، ایک طرف روزہ ہے، ایک طرف زکوٰۃ ہے، ایک طرف فلان ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ کیا ہے، گڑبڑ ہے۔ اور اگر اس سے کہو بھائی جس سود کو تم کسی نہ کسی طریقے سے حلال بنا کر کے کھانے کی کوشش کر رہے ہو اس کی قباحت کیا ہے، سنو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب مسئلہ پوچھا کسی نے کہ میں نے ایک شرابی کو دیکھا اور وہ شراب پی کر کے بک رہا تھا، آسمان کی طرف انگلیاں اٹھا کر کے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے جوش میں آ کر کے، ایمانی غیرت میں آ کر کے میں نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو شراب سے بھی زیادہ قبیح ہے، حرام ہے، تو میری بیوی کو طلاق واقع ہو۔ میں نے جوش میں یہ کہہ دیا ہے، امام صاحب آپ یہ بتائیے کہ میری بیوی کو طلاق پڑ گیا یا نہیں، واقع ہو گئی طلاق یا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن مطالعہ کرنے کے بعد جب اس کو جواب دیا، کہا طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہ سود کی جو کمائی ہے وہ شراب سے بھی زیادہ کیا ہے، قبیح۔ اب آپ بتائیں کہ سودی کاروبار کر کے حلال حرام طریقے سے وہ روزی کما رہا ہے، وہ ڈاڑی مار کر کے وہ روزی کما رہا ہے، اس کی اہمیت نہیں بھڑکتی ہے۔ وہ ایک طرف اپنے بچے کو تحفیظ میں ڈالے، تحفیظ کے نام پر چندے بھی دیتا ہے، اور ادھر دین کے کام بھی کرتا ہے، لیکن وہ حرام کے معاملے میں فرق اور احتیاط اس نے کیا رکھا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اس کا بھروسہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حلال روزی اس کو دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کی جو روزی ہے پوری طاقت دنیا کی لگ جائے تو
कोई रोजी उसकी छीन नहीं सकता है। जितनी रोजी हो खा करके मरेगा, और जितनी रोजी है उससे ज्यादा एड़ियां रगड़ करके मर जाए तो उससे ज्यादा वो कमा भी हासिल भी नहीं कर सकता है। बस कहा यह गया फजमिलु तलब, हलाल के तरीके से लोगों, जब तुम्हारी तकदीर मुतय्यन है, कितना तुमको मिलना है वो वाज़ेह है, तुम्हारे रब ने ऐलान कर रखा है तुम्हें देगा, तुम हलाल तरीके से ढूंढो। अब हराम से के रास्तों से जब उसको अपनाने की कोशिश करोगे तो हलाल के जो सोते होंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई और दोस्तों कि सूद की कमाई के जरिया हमारे मुआशरे में जो चलन है, बहुत सारे लोग पैसा कमा लेते हैं और उसको अपने कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। और उनसे जब कहा जाए कि सूद की ये कमाई हराम है, जिस तरह सूअर का गोश्त हराम है, सूअर की चर्बी हराम है, उससे कम हराम ये नहीं है, तो उनकी रगे हमियत नहीं भड़कती है। कहते नहीं ऐसा क्या मेरे भाई और दोस्त, आखिर बताएं। उलमा यहाँ बैठे हैं, दकातरा मौजूद हैं, उनसे पूछिए क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 73 दरवाजे हैं, ऐसरुहा मिस्ल अन यंतहिर रजुल उम्मा, सबसे आसान उसमें क्या है, कमतर क्या है कि इंसान अपनी माँ के साथ मुकाला करे। दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिरहम और रिबा याकुलुहु रजुल अशद्दु मिन 36 जुनिया, कि एक दिरहम जो हराम के तरीके से कमा रहा है, और वो भी खास अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूदी कारोबार करके अगर एक इंसान कमा रहा है तो वो एक दिरहम उसके लिए कितना नुकसानदेह है। वो अपनी माँ के साथ 36 बार मुंह काला करे। नौज़ुबिल्लाह, समाज में इतनी खैर है कि अपनी किसी अजीज और करीब से ऐसे नाजायज संबंध बनाने से वो शख्स भी कतराता है जो दिन भर इन्हीं सारी चीज़ों की बातें किया करता है। जब उससे कहो अपनी सगी बहन के साथ तैयार हो, अल्लाह के रसूल का एक वाक़या भी किसी नौजवान के साथ है तो इसकी गैरत जाग जाती है। तो गोया समाज ने अजीज़ों के साथ उस गैरत को अपने बच्चों के ज़हन दिमाग में बचपन से जागुज़ी रखा। यही वजह है कि वो बड़ा होकर के भी उस काम के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे यहाँ हराम कमाई के ताल्लुक से हम अपने बच्चों को ऐसा दर्स शायद नहीं दे पाते हैं, और उन्हें जिस तरह कभी कोई मसला होता तो कहते हैं कि अगर मैं खाऊं तो सूअर का गोश्त खाऊं, मैंने ये काम नहीं किया है, अगर मैंने झूठ बोला तो मैं सूअर का क्या खाऊं, गोश्त खाऊं। गोया हम उसकी कबाहत, सूअर हराम है बिला शुबहा, और उसकी कबाहत अपनी जगह वाज़ेह है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, हराम की कमाई जिसको हम उसको अपना लेते हैं और उसमें हम कोई तरद्दुद नहीं करते हैं, वो भी जान लीजिए कि हुर्मत उसी रब ने उसकी भी की है, और उसके इस्तेमाल की सूरत में बहुत सारे मफासिद हैं जो दुनियावी हैं, बहुत सारे मफासिद हैं जो उखरवी हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, हदीस के रावी हैं अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमा साहिबुल मुस्लिम लिमन अखज़हु बिहक़्क़िही फजअलहु फी सबीलिल्लाह वल यतामा वल मसाकिन। आज हमारे समाज की सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हलाल नहीं हराम कमाते हैं, और हराम कमाने के बाद ला करके 50,000 फलाने मदरसे का चंदा, गोया झूठी नफ्स की तसल्ली, अपना नाम पैदा करने की कोशिश, मस्जिद बना देते हैं, मदरसा बना देते हैं, खैराती कामों में हिस्सा लेने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बढ़ चढ़ करके, और कमाते कहाँ से हैं, हराम से, और ला करके उसको क्या करते हैं, सदका करते हैं। और हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं, सीरियल दिखाए जाते हैं, सुल्ताना डाकू और फलाना ये, वो बड़े मालदारों को लूट करके गरीबों में क्या करता है। ये समाज की हकीकत है जो उसको क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और हम दीन को कुरान और सुन्नत तो समझते नहीं, कहीं साबिक सरधनवी से सर धुनते हैं और कभी हम सीरियल के जरिए इस्लाम बताते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये परेशानी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान कितना बेहतरीन है जो माल को उसके सही तरीके से हासिल करने की क्या करें, हलाल तरीके से कमाने की उसको क्या करें, कोशिश करें, और उसमें से अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करें, अपने मसाइल को हल करें, अपने घर की ज़रूरियात को पूरी करें, और इन्हीं हाथों से कमा करके ला करके उसको अल्लाह के रास्तों में भी दे। यतीमों का भी ख्याल करें और बेवाओं का भी ख्याल करें, दीनी मदारिस का भी ख्याल करें। बड़ा मुबारक है ऐसा इंसान, उसके लिए बिशारत है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। लेकिन वो शख्स जो अल्लज़ी अख़ज़हु बिदून हक़्क़िन,
جو باطل طریقے سے مال کمایا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلاکل الذی لا یشبع، وہ اس مریض انسان کی طرح کہ کھانا کھاتے رہے اور پیٹ اس کا نہ بھرے، وہ بیمار ہے ایسا انسان. اور یہی نہیں میرے بھائی اور دوستو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا یوم القیامہ، دن قیامت وہی مال اس کے خلاف کیا کرے گا؟ گواہی بھی دے گا. ایسے مال کمانے سے کیا ملے گا جو دن قیامت تمہارے خلاف بھی کیا کرے؟ گواہی دے. ایسے نیک کام کر کے تمہیں کیا ملے گا جو دن قیامت تمہارے ہی خلاف کیا ہو جائیں؟ کھڑے ہو جائیں اور تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہ ہو. تو میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ انسان پابند ہو اس بات کا کہ وہ ایک نوالا بھی حرام کرنا تو وہ خود کھائے گا اور نہ وہ اپنے بچوں کو دے گا. ہم مکلف ہی نہیں. لوگ پوچھتے مولانا دنیا کمانا کیسا ہے؟ کس نے کہا دنیا کمانا غلط ہے؟ انہی ہاتھوں سے کماؤ اور انہی ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے، خیرات کر کے، اپنے گھر پہ کے لوگوں پر خرچہ کر کے اپنی جنت کیا کر لو؟ پکی کر لو. کس نے کہا دنیا کمانا غلط ہے؟ دنیا کو حرام طریقے سے کمانا غلط ہے. اب چاہے اس کو آپ حلال میں خرچہ کریں، حرام طریقے سے کمایا اس کو خرچہ کہاں کر رہا ہے؟ حلال میں خرچہ کر رہا ہے، صدقے میں خرچہ کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی مصیبت ہے کہ ایک انسان کمائے تو حلال کا، لیکن خرچہ کہاں کرے؟ حرام میں خرچہ کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات بھی فرمائی ہے کہ بنی آدم کے قدم لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل من عند ربہ عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، بات پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. آدم کی اولاد کے قدم رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور ہل نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے دے. اور انہی میں سے ایک چیز اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. کیا فرمائی؟ من این اکتسبہ و این انفقہ، کمایا کہاں سے ہے اور خرچہ کہاں کیا ہے. میں نے کہا کمانا بھی حلال سے ضروری ہے اور خرچہ بھی اللہ کے راستے میں حلال طریقے میں ہے. آپ نے کمایا حرام سے اور آپ نے نیکی کا کام کیا، ضائع ہے. اللہ تعالیٰ ایسا صدقہ جو حرام کا ہو قبول نہیں کرتا. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو، بلا طہارت کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول لا يقبل اللہ صلاۃ رجل صلاۃ امرأۃ، اس انسان کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا جس کے ہاں طہارت ہوگی یا جس کے ہاں طہارت نہیں ہوگی، جس کے ہاں طہارت نہیں ہوگی. اور اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، اس شخص کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا جو مال کو حرام طریقے سے کما کر کے لائے گا اور اللہ کے راستوں میں دینے کی کوشش کرے گا. وہ نام تو کما سکتا ہے، وہ سرکاری لسٹ میں آگے آ سکتا ہے، اس کو منترالے بھی مل سکتی ہے، اس کو ایوارڈ بھی مل سکتا ہے، اس کو شہرت بھی مل سکتی کہ بڑا دیالو، وہ کچھ بھی ایوارڈ لے لے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ صفر ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، یہ بات بڑی واضح ہے. یہ نقصان انسان کا دنیاوی زندگی میں ہے کہ اگر ایک انسان حرام کماتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ جب حرام کماتا ہے تو اس کی ساری عبادتیں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. انسان اگر حرام کا کھاتا ہے، حرام کا پیتا ہے، حرام کا پہنتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ ضائع اور برباد کر دیتا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور حدیث کو امام سخاوی وغیرہ نے تحسین کی ہے، بعض علماء نے اس کی تضعیف کی ہے، لیکن اپنی جگہ پر یہ بات درست ہے. حدیث کی سند کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ فی جوفہ حرام، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. نماز ہی نہیں میرے بھائی، اور دیگر اعمال بھی. آپ ایک بات بتائیے کہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، ذرا غور کرنا، سورہ بقرہ کی آیات 182-87 تک جو ہے انہی احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ غالباً 82-87 ہی آیات ہیں، مجھے اتنا صحیح حفظ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکام کو بیان کیے ہیں. ایک انسان حالت روزہ حلال چیزیں، اللہ کی دی ہوئی حلال چیزیں، بند کمرے میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے فریج میں سب کچھ نعمتیں ہیں، لیکن وہ جانتا ہے اس کا ایمان اور عقیدہ، اس کے باپ نے، اس کے ماں نے، اس کے گھر والوں نے، سماج نے بتایا کہ اگر ایک قطرہ پانی بھی تم نے جان بوجھ کر کے پیا
تو تمہارا روزہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ماں باپ نے ایسا نہیں بتایا ہے کہ تم حرام کا اگر کھائے تو تمہاری عبادتیں کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں گی، تمہاری نماز کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی، تمہارا ذکر کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، اور تمہاری اور دیگر چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ برباد ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ جو آدمی حرام کا کماتا ہے اور حلال کا کماتا ہے، حرام کا کماتا اور حلال کاموں میں جا کر کے مسجد میں دیتا ہے، مدرسوں میں دیتا ہے، یتیموں بیواؤں پر خرچہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ من انفق من الحرام فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں جو شخص حرام کما کر کے لا کر کے خرچہ کرتا ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ کان کمن طہر النجس بالبول، کپڑے میں اس کی گندگی لگی تھی اور اپنا کپڑا دھلنے کے لیے وہ گیا تو، لیکن پیشاب میں جا کر کے اپنے کپڑے کو کیا کر رہا ہے؟ دھل رہا ہے۔ تو پیشاب میں کپڑا دھلنے سے کپڑا اس کا پاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، حرام کی کمائی کر کے آپ جو ہے بڑے دیالو بن رہے ہیں، ایوارڈ لے رہے ہیں حکومتوں سے، آپ کو کوئی چیز فائدہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ جان لیں دن قیامت یہی مال آپ کے خلاف کیا ہوگا؟ گواہ بھی بنے گا۔ وہ مال چھوڑ کر کے آپ چلے جاؤ گے، وہی مال آپ کے لیے جہنم کا کیا بنے گا؟ سبب بھی بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو، اس کے مال کو اور اس کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں کیا کرے گا؟ ڈال دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حرام سے ہر ممکن ہمیں بچنا چاہیے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے حرام کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو کجا، ہمیں حرام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور حرام کے قریب نہ جانے کی بات خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ تم خبیث جو مال ہے، قرآن نے مال حرام کو خبیث کہا ہے، قرآن نے مال حرام کو باطل کہا ہے، اور یاد رکھیں یہ قرآن مجید کی بڑی جامع تعبیر ہے۔ جو چیز حرام فی نفس ہی وہ حلال کیوں نہ ہو، آم، امرود حلال چیز ہے، جو نعمت ہے، جو اللہ کی طرف سے میوہ مشٹان ہے، آپ نے حرام طریقے سے اگر کما لیا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ حرام ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ تم خبیث کا ارادہ مت کرو، جو حرام ہے اس کو حاصل کرنے کی، اس کو لینے کا ارادہ مت کرو۔ اگر تم کو حصے کے طور پر دیا جائے تو تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچہ کرنے کے لیے کیا ہو؟ گویا اللہ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ایک مذاق ہے کہ بندہ خود حرام مال کماتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے حرام طریقے سے کماتا ہے، اور اللہ کے راستے میں لا کر کے مذاق کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، گویا اللہ کے ساتھ ایک گھوڑا، ایک گھناؤنا کیا ہے؟ یہ جرم ہے، ایک طرح سے اللہ کو جو ہے چڑھانے کے مترادف ہے، کہ کماتا حرام کا ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم اس کو دیا ہی نہیں ہے، اور پھر لا کر کے اللہ کے راستے میں خرچہ کر کر کے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کر کے وہ اپنے آپ کے ٹائٹل کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، انسان کو چاہیے کہ ہر ممکن ان تمام چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اسے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے بیان کی ہیں کہ اگر ایک انسان حرام مال کماتا ہے وہ سارا کا سارا اٹھا کر کے اس کے ساتھ پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ ایک انسان اللہ کے گھر جاتا ہے، اللہ کے گھر کے تعلق سے مسئلہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک انسان کو ہمیشہ حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے، حرام کی کمائی سے ایک انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن معاملہ جب اس طرح کی عبادتوں کا ہو تو خصوصی دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہو سکتا 99% آپ نے توشے حج آپ نے تیار جو کیا آپ کی حلال کمائی کا ہے، اور اسی میں کہیں آپ نے جو ہے ایک قطرہ، جیسے پورا ایک زمزم کا پانی اس میں ایک قطرہ کوئی پیشاب ڈال دے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب حاجی اللہ کے گھر کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے پہنچ کر کے وہ آواز لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو فرشتے اس حاجی کو جس نے حرام کی کمائی سے حج کا سفر یا ٹکٹ یا زیادہ راہ تیار کیا ہے پورا یا اس میں سے کچھ، تو اسے کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، نہ تو تیری حاضری اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی، اور نہ اللہ نے جو حج میں خوبیاں اور برکتیں رکھی ہیں
جو مغفرت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ تجھے حاصل ہونے والی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں اس ناطے کہ انسان حرام کھا رہا ہے، حرام کا پہن رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس طرح کی بیان کی جاتی ہے کہ اگر ایک انسان نے کپڑا خریدا، من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، اس حدیث کی بھی تضعیف کی ہے بعض علماء نے، اور بعض علماء نے تحسین کی ہے کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، اگر 10 درہم کا کسی نے کپڑا خریدا، 9 درہم صحیح تھا اور 1 درہم اس میں حرام کا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز نہیں قبول کرے گا جب تک وہ کپڑا اس کے اوپر ہے، جب تک کہ اس کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور عبادتیں ہی نہیں، دعائیں بھی انسان کی کیا ہو جاتی ہیں؟ بیکار ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان اگر حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام کا نوالا اپنے جسم میں ڈالتا ہے، تو وہ جہاں اس کے اندر بے غیرتی ہوتی ہے، جہاں اس کے اندر دین سے دوری پیدا ہوتی ہے، جہاں اس کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے، جہاں اس کے اندر فساد، گناہ کرنے کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، جہاں اس کے اندر اور ساری مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں اس کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے، جہاں اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، جہاں وہ ایک انسان نہیں درندہ ہو جاتا ہے سماج اور معاشرے کے لیے، کہ اس کا کام ہے بس لوٹ لینا اور اپنی تجوری کو کسی نہ کسی طریقے سے بھر لینا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہیں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر جب حرام کا کھانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حرام خور دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے، جو حرام کھاتا ہے، حرام کا پہنتا ہے، اللہ کے گھر پہنچ جائے، احرام کی دونوں چادریں پہن لے اور اللہ کے گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے اور وہ اللہ کو پکارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو نہیں سنتا۔ مشہور حدیث ہے اور صحیح مسلم کی غالباً یہ روایت ہے کہ یاتی الرجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء ویقول یا ربی یا ربی وملبسہ حرام ومطعمہ حرام وغذی بالحرام فأنی استجاب له۔ اللہ اکبر! احرام کی حالت میں موقع حج جیسی اہم عظیم ترین عبادت کا، احرام کی دونوں چادریں جو اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹا، اب آخرت کے سفر کی تیاری ہے، اللہ کے گھر کا قرب، بیت اللہ شریف سے قربت، اور اس کے باوجود بھی انسان اللہ کو پکار رہا ہے کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کو بخش دے، دور دراز سے آیا ہے، سفر کی تکان برداشت کی ہے، جیب سے پیسے خرچہ کیے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پسار کے مانگتا ہے تو اللہ کو تعالیٰ کو شرم آتی ہے، ان اللہ یستحی ان یردہما صفرا، اس کے ہاتھ کو خالی نامراد لوٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے حرام کا کھا رکھا ہے، اس نے حرام کا پہن رکھا ہے اور اس کے جسم میں حرام کی غذا شامل ہے، فَأَنَّىٰ اسْتَجَابَ لَهُ، اپنے اس بندے کی دعا میں کیسے قبول کروں؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر حرام خور اللہ کے گھر میں بھی پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، اور ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے حیا کرو، شرم کھاؤ۔ گویا جو انسان حرام کا کھاتا ہے، بے حیائی پیدا ہونا اس کے اندر یہ فطری بات ہے، اس کے اندر بے غیرتی پیدا ہونا یہ فطری بات ہے، اس کے اندر اپنی ذات کی ترجیح پیدا ہونا یہ فطری بات ہے، وہ اپنی جیب بھرنا چاہتا ہے، وہ سماج کے ساتھ اس کے اندر انسانیت نہیں رہ جاتی، وہ اپنوں کا نہیں، غیروں کا نہیں، کسی کا نہیں ہوتا، صرف اپنے نفس کا ہوتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے جیسا شرم کرنا چاہیے، لوگوں جتنا حق بنتا ہے اس سے شرم کھاؤ اور اس کے احکام کو بجا لاؤ اور اس کے احکام کی پاسداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان نستحی من اللہ حق الحیا، اللہ سے جتنا حیا کرنی چاہیے ہم کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اس بارے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساتھی جو تم کہہ رہے ہو وہ بات نہیں، بلکہ حقیقی معنی میں اللہ سے حیا یہ ہے کہ ان تحفظ الراس وما وعى، کہ اپنے سر میں جو زبان ہے، جو آنکھ ہے، اس کا صحیح استعمال تم کرو، اس کو بے لگام نہ چھوڑو، زبان کو، نگاہ کو ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے، گندی تصویریں دیکھنے کے لیے نہ استعمال کرو۔ وان تحفظ البطن، تم اپنے پیٹ کا بھی
خیال کرو کہ اس میں جو لقمہ تم ڈال رہے ہو وہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ اس روایت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ روایت زیادہ صحیح ہے، مرفوعاً میں اختلاف ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو حدیث کا جو متن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ایک انسان جب اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے تو گویا اس کے اندر بے غیرتی پیدا ہونا اور اس کے اندر بےایمانی پیدا ہونا، اس کے اندر بے ضمیری پیدا ہونا، اس کے اندر انانیت پیدا ہونا، اس کے اندر خود غرضی پیدا ہونا، ترجیح ذات کا ہونا، مفاد پرست ہو جانا اور سماج اور معاشرے کا خون جو ہے کسی جوک کی طرح چوسنے کی عادت پیدا ہو جانا، یہ سارے خرابی اور مفاسد ہیں جو اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو اس ناطے انسان کو اس سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لن تزول قدم ابن آدم۔ میں نے اس حدیث کے تعلق سے آپ کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اپنے کمائی کا حساب دینا ہے کہ خرچہ کہاں کیا ہے اور اسی طریقے سے کمایا وہ کہاں سے ہے۔ میرے بھائی، یہ عام طور سے بات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی تھی، یہ باتیں ان چیزوں سے متعلق ہیں کہ انسان کھلے طور سے ایک حرام کو اپنانے کی کیا کر رہا ہے، کمائی کو اپنے کہیں نہ کہیں سود کے ذریعے سے، ڈاڑی مارنے کے ذریعے سے، کمیشن کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بےایمانی صرف تجارت میں ہوتی ہے۔ نہیں، بےایمانی یہاں بھی ہے کہ آپ کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، آپ کو گاڑی ملی ہے، آپ اس کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں، آپ کو فون ملا ہے، اس کا استعمال آپ غلط طریقے سے کرتے ہیں، آپ کمپنی کی زمینیں چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں کرتے ہیں۔ اپنے ملکوں کا حال تو اللہ بیرا غرب کرے، ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کسی بڑے پوسٹ میں ہوتا ہے، اس کو دو چار آدمی ملے ہوئے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ تاکہ وہ سماج کے لیے کوئی بہترین کام کرے، جن تمام آدمیوں کو اپنے خدمت پر وہ کیا کر رکھا ہوتا ہے، یہ سارے راستے حرام کے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف حرام یہی نہیں ہے کہ کھلے طور سے آپ رشوت لیں، کھلے طور سے آپ سود بیاج کا دھندا کریں، یہ چیزیں بھی ہیں، اور یہ چیزیں بھی ہیں کہ آپ ڈیوٹی کے ٹائم میں کام نہ کریں۔ آپ شکایت تو اس چیز کی بہت کریں کہ کفیل نے ہم کو تنخواہ پوری نہیں دی، لیکن آپ اس کو بھول جاتے ہیں کہ کام کو بھی آپ نے صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کیا۔ امانت میں خیانت بھی حرام ہے اور وقت میں بھی امانت ہے۔ وقت کی پاسداری کرنا، ڈیوٹی کا خیال کرنا، ڈیوٹی میں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا، اپنی ڈیوٹی کو بڑھا لے میں تاکہ اوور ٹائم آپ کا لگ جائے اور آپ کو پیسہ زیادہ مل جائے، یہ بھی خیانت ہے، ایک طرح سے دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ حرام چیزوں سے تو چھوڑ دیجئے، جو شبہے کے دائرے میں بھی آتی ہیں ان چیزوں سے بھی اگر انسان کو تقویٰ کی بلندی چاہیے، اگر انسان کو چاہیے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو جائے اور اس کی اولاد دنیا میں بھی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور آخرت میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اگر انسان کو چاہیے کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرے، اس کے غائبانے میں اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، تو جہاں کھلے طور سے انہیں حرام کا لقمہ نہ دے، وہیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچے اور ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں جو چیزیں شبہے کے دائرے میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام کیا ہے، واضح ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں شبہے کی چیزیں ہیں اور ان سے بھی ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اندر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 9 درہم میرا تھا لیکن 10واں درہم میرا ہے یا نہیں ہے تو میں پورے 10 سے اپنا ہاتھ کیا کرتا ہوں، کھینچ لیتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں 100 درہم خرچہ کروں، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی ہے، خوشی اس سے ہوتی ہے کہ 1 درہم جس میں شبہ ہو گیا تھا کہ وہ میرا ہے یا نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے اب میرے دل کو کیا ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تقویٰ کی بلندی اگر کسی انسان کو چاہیے تو آپ جان لیجئے کہ تقویٰ اس وقت تک ایک انسان کو نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ وہ انسان اس معیار کو قائم نہ کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اندر لا يبلغ المؤمن حقیقت التقوی حتی یترک ما حاک فی صدری، اگر کسی کمائی کے بارے میں آپ کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو ہم نے کمپنی سے لیا ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس حاشا وکلا آپ اس پیسے کو اپنے بچوں کو روزی نہ دیں، آپ اس پیسے کو اپنے لیے روزی نہ بنائیں، آپ اس پیسے کو اپنے جیب میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ اپنی ساری کمائی میں ملا کر کے اس کو گویا ناپاک اور نجس کرنے کی کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جب گئے
اور آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بارش ہوئی تھی اور ان کا غلہ کچھ بھیگ گیا تھا، تو بھیگے ہوئے غلے کو انہوں نے نیچے کر لیا، سوکھا اوپر سے ڈال دیا۔ تو اللہ کے رسول نے جب یوں ہاتھ مارا تو کہا کہ یہ نیچے گیلا کیوں ہے؟ کہا اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی اور اس طرح سے ہم نے کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا گیلا اوپر کیوں نہیں کرتا ہے اور سوکھا نیچے کیوں نہیں کرتا ہے؟ گویا دھوکہ دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے جا کر کے اپنے ساتھی صحابی کو روکا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ دھوکے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پڑھائیں، آپ اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان بزنس کر رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے، جوال خرید رہا ہے، موبائل خرید رہا ہے، گاڑی خرید رہا ہے، گھوڑا خرید رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ جو اس کے اندر عیب ہے وہ بتا دے، جو اس کی کوالٹی ہے وہ بتا دے۔ اپنا نفع لینا وہ اس کا حق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں نے سچائی کا ساتھ دیا اور اس میں وضاحت کر دی معاملات کی، تو ایسی صورت میں دونوں کے بے میں، دونوں کے جو بزنس کیا ہے اللہ کے حکم سے اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ برکت۔ گویا حرام بے میں، حرام تجارت میں، حرام چیز طریقے سے کمائی ہوئی دولت میں اللہ کی طرف سے جو برکت آنی چاہیے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ دیکھو گے بہت سارے لوگوں کو کہ بڑی اونچی تنخواہ ہے، بہت زیادہ دھواں دھار کمائی ہے، لیکن وہ آپ یہ بھی دیکھو گے کہ بظاہر اس نے لگژری گاڑی بھی لے لی ہے، آپ یہ بھی دیکھو گے بظاہر وہ فرسٹ کلاس کے جہاز میں چلتا ہے، فرسٹ کلاس والے حصے میں بیٹھتا ہے، آپ یہ بھی دیکھو گے عمدہ کار لے کر کے نہیں، عمدہ کپڑے پہن کر کے وہ خوب چلتا ہے، لیکن جھانک کر کے اس کی عملی زندگی دیکھو، اس کی زندگی کا سکون جو روحانیت جسے کہتے ہیں وہ اس کا ختم ہو چکا ہوگا، بیوی دوسرے راستے پر ہوگی، اولاد خراب ہو چکی ہوگی، اور خود کسی دن ایکسیڈنٹ سے یا کسی بیماری سے یا کسی آزمائش سے دو چار ہو کر کے دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حرام کے نقصانات واضح ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام میں اس امت کے لیے برکت نہیں رکھی ہے۔ برکت اگر ہے تو وہ حلال میں ہے۔ ایک پیسہ بھی اگر آپ کماتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی تنخواہیں کرنے والے، چھوٹے نوکریاں کرنے والے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرخرو کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں کامیابی مل جاتی ہے، ان کی اولاد بھی ان کے کام آ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صحابی رسول ہے، اس کو نہیں جانتے، وہ تہجد گزار تھے، یہ بھی جان لیجیے آپ۔ ایک دن شیطان نے ان کی نیند کو بوجھل کر دیا، وہ تہجد کی نماز کے لیے نہیں جگ سکے، اور دن بھر روتے رہے کہ اللہ آخر میں نے کون سی غذا استعمال کر لی، کہیں حرام تو نہیں آ گیا میرے میں، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا جس کے اثرات تھے۔ جی ہاں، ایک انسان جب حلال کھاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے میں لذت دینے لگتا ہے، اسے عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھو ایک انسان بھلائی کا کام کرتا ہے، وہ جب حرام دھندا شروع کر لیتا ہے، حرام کے کام کرنے لگتا ہے، حرام چیزوں میں لپت ہو جاتا ہے، تو خود وہ، اس کی اولاد تباہی کے دہانے راستے پر چلی جاتی ہے، اور ایک دن انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا بھیانک ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ جب معاملہ کرو کسی سے تو کوئی دھوکہ نہیں۔ آپ تو دھوکے کا حال یہ ہے کہ بڑی مسکینیت کے ساتھ آپ کے سامنے ایک انسان آتا ہے اور کہتا ہے مجھے قرض دے دیجیے 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، بہت مجبور ہوں، اور ایک انسان سوچتا ہے کہ ضرورت مند کو قرض دینا اور اس کے مسائل کو حل کر دینا یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور وہ دھوکہ دینے والا انسان آپ کا پیسہ لے جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو 3 دن کے بعد نہیں 3 سال دکھاتا ہے، اور جب آپ پیسہ مانگیے تو کہتا ہے میرے پاس ہے نہیں تو میں کہاں سے دوں؟ میرے بھائی اور دوستوں، اس کے یہاں پہلے دن سے نیت تھی، یقین مانو زندگی بھر اسی حالت سے دوچار رہے گا، حالات ایسے اسے پریشان کر دیں گے کہ خود اس کی اولاد کی کمائی اس کے کام نہیں آئے گی۔ دوسرے کی کمائی کو ڈکا جانے والا، ہیرا پھیری کر کے بےایمانی کر جانے والا، یاد رکھو خود اپنی کمائی کا جو جائز حق تھا، اسے جو لذت تھی دنیا میں اس کو نہیں ملے گی، اور آخرت تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ جب کوئی معاملہ کیا کرو تو لاسٹ میں کہہ دیا کرو لا خلاب، دھوکہ اس میں کسی قسم کا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ دے یہ اس کی فطرت نہیں ہے۔ اسلام دھوکے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے دوسرے کا مال اپنانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے کا مال اپنا رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان اور عقیدے میں اس کے یہاں کمزوری ہے، کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر حرام راستوں سے میں نہیں اپناؤں گا تو دنیا میں ترقی میں نہیں کر پاؤں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایمان اور یقین ہمارا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی آپ کی رکھی ہے وہ آپ کو ملے گی، آپ حلال طریقے سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اس چیز کو اپنا نہ بنانے کی کوشش کریں جو آپ کا نہیں ہے۔ حضرت جریر صحابی رسول ہیں اور ان کے بارے میں واقعہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی تفصیل بیان کی کہ ان کے غلام نے ایک گھوڑا خریدا 300 درہم میں۔ جب لے کر کے مالک کے پاس آئے تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گھوڑا اچھی نسل کا ہے اور یہ میرا مسلمان بھائی شاید یا تو اس سے واقف نہیں تھا یا بہت ضرورت مند تھا، پریشان تھا، اس ناطے بیچ دیا۔ اور آپ نے کہا ساتھی تمہارا یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے، تمہارا گھوڑا اتنے کا ہے، اور پھر بڑھایا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ 700 درہم دیا۔ الدین النصیحہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا برا نہیں چاہتا ہے، جب وہ اپنے لیے چاہتا کہ میں دھوکہ نہ کھاؤں تو وہ پھر دوسرے کو دھوکہ دے کر کے اس کے مال کو ڈکارنے کی کوشش کیوں کرتا ہے، اس کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اور کسی کا مال ناحق کھانے کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ اس کھیتی میں جو حرام کے خون سے سینچا جائے گا اس گلاب کے پھول میں آپ کو خوشبو ملے گی؟ یقیناً نہیں، روحانیت ختم ہو جائے گی اور آپ کی سکونی زندگی کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس ناطے ہمیشہ ایک انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر دھیان دے۔ ایک انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میں آخر کروں نہ تو میں کھاؤں گا کیسے، میں اگر یہ نہ کروں تو پہنوں گا کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے دنیا میں بڑے بڑے چوپائے پیدا کیے ہیں، مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہیں جو کنٹلوں کے حساب سے کھاتی ہیں، اللہ ان کو روزی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اللہ جب جانوروں کو روزی دے سکتا ہے تو اشرف المخلوقات اپنے محبوب ترین بندے کو جو حلال کی تلاش میں سرگرداں ہے، حلال چاہتا ہے، پاک دامنی چاہتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت چاہتا ہے، اللہ اسے بھوکوں مار دے گا؟ کس انسان کو آپ نے بھوکوں مرتے ہوئے دیکھا؟ میرے بھائی اور دوستو، کوشش شرط ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی حلال روزی ضرور دے گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حلال کے تعلق سے کتنا زیادہ احتیاط اور دھیان کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ان کی کمائی میں، ان کے حلال میں کہیں سے حرام شامل نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کا ایک غلام تھا مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس غلام نے اپنے مالک سے لکھوا لیا ہو کہ میں 10,000 یا 5,000 آپ کو دے دوں گا اور آپ مجھے کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام بھی اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا دیا کہ ہم آپ کو کما کر کے اتنا دے دیتے ہیں اور آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، وہ روز کما کر کے لاتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق اس کے باوجود بھی پوچھتے تھے ہاں کہاں سے لایا، کیا کمایا، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا یہ غلام مجھے حلال کی کمائی دے رہا ہے یا ہمیں حرام کی کمائی دے رہا ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مشغول تھے اور کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے وہ غلام آیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزے سے تھے، وہ غفلت میں انہوں نے کیا کر لیا، ایک نوالا ڈال لیا، اور بعد میں کہا مالک آپ نے پوچھا نہیں؟ کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے، ہاں کیسے؟ ارے کہا میں نے زمانے جاہلیت میں کہیں کہانت کی تھی، انتر منتر۔ میرے بھائی آج کتنے لوگ ہیں جو تعویذ اور انڈا اور گنڈا اور ڈنڈا اور پلیتا اور الیتا اور کیا کیا تماشے کر کے اور روز پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بازار اپنا چمکائے ہوئے، دکانیں بنائے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تم نے بتایا نہیں؟ کہا کیسے؟ کہا ایسے۔ اللہ اکبر، ابو بکر کا تقویٰ دیکھیے، ابو بکر کا تقویٰ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں کہ تاکہ اس کھانے کو پلٹی کی شکل میں باہر کر دیں، وہ حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں ہضم نہ ہو جائے اور اس کے نقصانات ان کے جسم میں پیدا نہ ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ لقمہ باہر نہیں آ رہا ہے، اور آپ پانی پیتے ہیں کہ آپ کو پلٹی ہو جائے، دست ہو جائے، اور اس کے بعد وہ لقمہ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کسی نے کہا جان بوجھ کر کے آپ نے نہیں کھایا، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے میری جان چلی جائے لیکن میں اس حرام کو اپنے پیٹ میں ہضم ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، کس طرح سے ان کے ہاں احتیاط تھا،
کس طرح سے ان کے یہاں تقویٰ تھا، کس طرح سے اس بارے میں فرق کرتے تھے کہ حرام کا کوئی لقمہ ان کے جسم میں ہضم نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دھوکے سے انہوں نے زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ پی لیا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ جو دودھ میں نے پیا ہے وہ زکوٰۃ کے اونٹ کا ہے، تو اب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انگلی ڈالی اور اس دودھ کو جب تک پلٹی نہیں کر دیا اپنے آپ کو جو ہے ستاتے رہے کہ تاکہ وہ دودھ میدے میں ہضم نہ ہو جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ عمر فاروق کے لیے حلال نہیں تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے سماج کو دیکھیں، اگر اس معیار پر جانچنے کی کوشش کریں تو کتنے لوگ کھڑے اتریں گے، کتنے لوگ سامنے نظر آئیں گے جو حلال اور حرام کا اتنا فرق اور دھیان دیتے ہیں اور اتنی توجہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے یہاں ایسی کوئی چیز پیدا نہ ہو جائے۔ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور سن لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے۔ کس چیز کی تجارت کرتے تھے؟ کپڑے کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بزنس تجارت جب کچھ بڑھ گیا تو ایک غلام بھی رکھ رکھا تھا کہ تو بزنس کے تجارت کے کام میں ان کا کیا کرے، سپورٹ کیا کرے، ان کا تعاون کیا کرے۔ انہوں نے خود دیکھا کہ کسی تھان میں کپڑے میں کچھ خرابی ہے، جس کو ہم لوگ اپنی اصطلاح میں چھیر وغیرہ کہتے ہیں، ان کو نظر آ گیا۔ امام صاحب نے اپنے غلام سے کہا دیکھو یہ تھان میں عیب ہے، جب کوئی مشتری خریدنے والا آئے گا تو اس کو آگاہ کر دینا، اور جتنا یہ خراب ہے اتنا پیسہ اس کا کیا کر دینا، کم کر دینا، ڈسکاؤنٹ کر دینا۔ غلام آیا، بیچ رہا تھا، خریدنے والا آیا، اور گہما گہمی میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، کبھی کسٹمر زیادہ آ جاتے ہیں، دماغ سے اس کے ذہن سے وہ بات اتر گئی اور آدمی خریدا اور لے کر کے چلا گیا۔ جب اس نے امام صاحب کو حساب دیا تو امام صاحب نے دیکھا کہ اس تھان کا پیسہ تو یہ تو پورا کا ہے، تو کہا کہ آخر اس تھان کے بارے میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کو تم توجہ سے بیچنا، تم نے اس بارے میں دھیان کیوں نہیں دیا؟ کہا مالک میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے جان بوجھ کر کے یہ کام نہیں کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاط دیکھیے، تقویٰ دیکھیے، کوشش دیکھیے کہ اپنی کمائی میں حرام نہ آ جائے۔ اس آدمی کو ڈھونڈوانے کی، تلاش کروانے کی بسیار کوشش کی گئی، لیکن جب آدمی نہیں ملا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اتنا پیسہ، بلکہ میرے بھائی اور دوستو اس پورے تھان کا پیسہ ہی اللہ کے راستے میں کیا کر دیا، صدقہ کر دیا، تاکہ جو ہے مال کی لالچ اپنے اندر پیدا نہ ہو اور کہیں سے اپنے مال میں حرام شامل نہ ہو جائے۔ میں نے آپ سے کہا میرے بھائی اور دوستو کہ اگر ایک انسان حلال کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بھی برکت دیتا ہے اور اولاد میں بھی برکت دیتا ہے، اور اخروی زندگی تو اسی پر منحصر ہی ہے کہ وہ نجات کا دار و مدار ہے۔ اور اگر ایک انسان حرام کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھو دنیا بھی اس کی خراب کر دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی کیا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ روزی کی کمی بیشی میرے بھائیوں، کسی کو اللہ تعالیٰ روزی کم دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ روزی تھوڑا زیادہ دے دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی میں پیسہ، جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہی کے بقدر استعمال کریں، اسی کو کل نہ بنا لیں۔ اگر اللہ نے آپ کے حصے میں روزی کم رکھی ہے تو آپ کا آخرت میں مقام ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہو۔ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پیسہ دے کر کے آزماتا ہے کہ اس نے صحیح زکوٰۃ نکالا یا نہیں، یتیموں کا حقوق، بیواؤں کا حقوق، فلانے کا حقوق، سماج کا حق اس نے صحیح ڈھنگ سے اس نے ادا کیا یا نہیں۔ اور ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں تنگی کر کے اس کو تھوڑا آزمانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ صبر اور شکر کے ساتھ جو میں نے اس کو روزی دی ہے اس پر قناعت کرتا ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزی اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے جس کو نواز دیتا ہے، اور اگر چاہے آپ دنیا میں مثالیں دیکھ لیں کہ ایسے لوگ جن کے پاس ناشتے کے پیسے نہیں اور انہوں نے حلال بنیادوں پر بزنس اور تجارت کو جب شروع کیا اور آج بھی شروع کیے ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کے حلال میں کیا کی ہے، برکت دی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حرام کے بالکل قریب نہیں جانا چاہیے، اور جو چیزیں شبہات کی بھی ہیں
ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے. ہمیشہ یہ کوشش کہ ہم حرام کا لوالا نہیں لیں گے چاہے جان چلی جائے. جان دیدی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور یاد رکھیں جب حرام انسان کھائے گا تو اس کے نقصانات جیسا کہ میں نے آپ سے کہا یقینی طور سے لازمی طور سے ہیں. اور میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. واقعہ تاریخی ناحیے سے اس کی سچائی اور صداقت پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے بچپن میں پڑھا تھا اس واقعے کو اور میں آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. ہندوستان پر حملہ کیا تھا محمود غوری نے. محمد غوری یا محمود غوری؟ محمد غوری نے. محمود غزنوی نے. اس کے لشکریوں میں، چلیے نام میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے، اس کے لشکریوں میں ایک شخص تھا، شامل تھا، جو اپنے ماں کا اکلوتا بیٹا تھا. اپنی ماں کا کیا تھا؟ اکلوتا بیٹا تھا. ماں بیوہ تھی اور اس بیٹے کو اس نے پرورش کی، لیکن اس نے فوج میں جانا کیا کیا؟ پسند کیا. جب اس کی فوج کامیاب ہو کر کے لوٹی تو ماں وہاں گئی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. تو اس کے ساتھیوں نے جب کہا کہ تمہارا بیٹا مر گیا، شہید ہو گیا، تو کسی ساتھی نے یہ بھی مذاق کر لیا کہ وہ بزدل تھا، میدان جنگ سے بھاگا ہے اور پشت پر اس نے کیا کھائی ہے؟ مار کھائی. ماں عجیب تھی. اس نے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ ممکن ہے کہ میرا بیٹا مر گیا ہو، میں اپنے بیٹے سے ملاقات نہ کر پاؤں، یہ ممکن ہے، لیکن تم یہ بات ضرور جھوٹ بول رہے ہو کہ اس نے تیر یا گولی یا خنجر اپنے پیٹھ پر کھائی، سینے پر نہیں پیٹھ پر کھائی ہے. میں آن نہیں سکتی ہوں. کہا کیا تو وہاں جنگ میں گئی تھی؟ وہاں موجود تھی؟ ہم وہاں تھے، ہم نے دیکھا، تم اس کو نہیں مان رہی ہے. بات اس تک پہنچی اور جب تحقیق کرائی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس نے گولی یا خنجر کہاں اس نے اپنے سینے پر کھائی تھی. تو کسی نے کہا ماں یہ بتا تو نے اتنی یقین کے ساتھ، اتنی جرات کے ساتھ، اتنے ہمت کے ساتھ یہ بات کیسے کہی جب تو نے دیکھا نہیں؟ کہا اللہ کی قسم جب یہ پیٹ میں تھا تب بھی میں نے حرام کا نوالا نہیں لیا. جب یہ پیدا ہو گیا میں نے اپنی چھاتی سے اس کو دودھ پلایا ہے، تب بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک لقمہ بھی میں حرام نہ کھاؤں. اس کے منہ میں جو دودھ کی شکل میں میرا خون جا رہا ہے اس میں بھی کہیں حرام کی آمیزش نہ ہو جائے. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ حرام کے برکات ہیں اور حرام کی نحوستیں ہیں، اس کی تباہیاں ہیں، اس کے نقصانات ہیں. کہاں گئے وہ لوگ جو اس طرح کی مثالیں پیش کر سکیں؟ صحیح حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے زمانے کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کسی آدمی نے کیا کیا تھا؟ کھیت خریدا، اور جب کھیت میں کاشت کرنے کے لیے ہل چلانے لگا تو وہاں دیکھا کہ کوئی سی مٹکے میں اس کا ہل پھنس گیا، اور جب دیکھا تو اس نے اشرفی ہے لے کر کے آتا ہے اس کھیت والے کے پاس، کہتا ہے صاحب یہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ کہتا نہیں یہ تمہارا ہے، ہم نے کھیت بیچ دیا ہے، اس کھیت میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے. کہاں گئے آج کے لوگ؟ کہتے ہیں ہاں بالکل میرا ہے. تمہارا وہ کیسے؟ میں نے تو اس میں چھپا کر کے رکھا تھا. 2 قدم اور بڑھتے اور دلیلیں دے دیتے، وکالتیں کرنے لگتے، جھوٹے گواہوں کو لے آتے اور نہ معلوم کیا کیا کرتے. میرے بھائی اور دوستو، آپ دیکھیں کہ دونوں کے ہاں امانت داری تھی، دونوں کے ہاں عفت تھی، پاک دامنی تھی، دونوں کے ہاں یہ تھا کہ ہم حلال کھائیں، یہ فکر تھی کہ کہیں دوسرے کا مال میں نہ کھا جاؤں. لمبا ہے واقعہ کہ بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ اگر دونوں کے بیٹا بیٹی ہو تو آپس میں ان دونوں کی شادی کر دی جائے اور اسی پر خرچہ کر دیا جائے، اور جو بقیہ پیسہ ہو اس کو اللہ کے راستے میں کیا کر دیا جائے؟ حلال، وہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. تو میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناحیے ہماری ذمہ داری ہے. یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے رہبانوں کے بارے میں کہ یہ بھی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے انسان بڑا دیندار ہو سکتا ہے انسان دین کی ڈگریاں رکھے ہو سکتا ہے انسان دینی مدرسہ بھی چلاتا ہو، اس کے یہاں بھی غلط طریقے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک انسان بزنس اور تجارت ہی میں حرام نہیں ہے، وہ کھیت جوتتا ہے وہاں بھی بےایمانی کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی ریٹ ڈھکیل دیتا ہے، اپنے بھائی کی زمین غصب کر لیتا ہے، وہ چک بندی کے ٹائم وہ اپنے اس میں جو ہے اپنی جتنی زمین تھی اس سے زیادہ وہ قبضہ کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. حرام کے راستے میرے بھائیوں بہت زیادہ ہیں، اور میرے خیال سے وقت ختم ہو رہا ہے، اور ورنہ میں آپ سے بیان کرتا
کہ حرام کے راستے صرف اتنے نہیں کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ بزنس میں فلان میں نہ کریے، حرام کے راستے آج دنیا کے اندر بہت کھلے ہوئے ہیں، اور لیکن لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کو روکا نہ جائے، ہم کو بھی 2 منٹ کے لیے موقع دیا جائے، نہ روکا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب لوگوں کی بڑھ سنو گے، آج کے زمانے میں اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بے موسم کی راگنی اور گیت ہے، یا کسی مولوی کی بڑھ ہوگی، حلال اور حلال اور فلان اور فلان، اگر ایسے رہ جائیں گے تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو۔ سوال اس بات کا ہے، میں بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، گستاخی کے لیے معافی پہلے سے مانگنا چاہتا ہوں کہ ماڈلنگ میں بڑا پیسہ ہے، تو کیا ہم اپنی بیٹیوں کو ماڈلنگ کرنے کے لیے بھیج دیں؟ فلمی دنیا، فلمی انڈسٹری میں ایک فلم پر کروڑوں ملتے ہیں، کیا اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں؟ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، سود میں بڑا پیسہ ہے تو ہم وہ سودی کاروبار کرنے لگے، ہم ٹیلی ویژن کا دھندا کرنے لگے، ہم جو ہے کیا نام ہے بینک کی اسکیموں میں لے جا کر کے پلان بنا کر کے وہ اس میں ڈیوٹی اور نوکری کرنے لگے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر پہلے دن سے آپ اسی راستے کو اپنا رہے ہیں، جان بوجھ کر کے اس کی کمائی حرام ہے، تو اللہ کے ہاں واضح ہے مسئلہ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کے طریقوں کو دیکھیں، وہ بزنس چھوٹے چھوٹے کیا کرتے تھے، آپشن آج بھی کھلے ہوئے ہیں، راستے آج بھی بند نہیں ہیں، ان راستوں کو اپنانے کی کوشش کرو، نہیں تو سرکاری تنخواہ اور سرکاری نوکری اور چاندنی چند روز کی، اس کے چکر میں ایڑیاں گھس جائیں گی، اور جو کمائی ملے گی وہ ساری کی ساری کیا ہوگی؟ حرام کی ہوگی۔ اور اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ لوگے حج کرنے آؤ گے تو کسی مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہوگے کہ میری تو کمائی ہے ایسی ہی ہے، تو میں کیا کروں، تو میرا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ تو مولوی صاحب کو رشوت دے دینا پنڈت کی طرح، تاکہ مولوی صاحب کہنے نہیں بالکل نمبر 1 آپ کا حج تو مکمل ٹھیک ہے، اور آپ کا سارا کچھ ٹھیک ہے، اور آپ آسانی کے ساتھ زندگی بھر لوٹتے رہے، اور آسانی کے ساتھ مرنے کے بعد اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ کی جنت میرے بھائیوں یاد رکھیں حرام خوروں کے لیے نہیں ہے، حرام خور کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات فرمائی ہے، ایسے لوگ میری امت کے آئیں گے جن کی نیکیاں جبل تہامہ کے برابر ہوں گی۔ جبل تہامہ پہاڑ کتنا چھوٹا ہو تو بڑا ہوتا ہے، نیکیاں ان کی، حسنات ان کی، بھلائیاں ان کی، نیکی کے کاج ان کے، خیرات اور زکات، خیرات اور اس طرح دینی مدرسہ اور فلان کے بہت زیادہ انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ان کی پریشانی کیا ہوگی؟ اذا عرض علیہم شیء حرام، جب ان کو کہیں سے تھوڑی حرام کی بھی سوتے نکلتے تھے اور ملتے تھے تو اس کو لے لیتے تھے، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کیا کر دے گا؟ ضائع اور برباد کر دے گا۔ اگر نیکیاں پہاڑ کے برابر بھی آپ کی ضائع ہو جائیں اور آپ کا مقدر جہنم بن جائے، آپ کا مال دن قیامت آپ کے خلاف گواہی دینے لگے جو حرام آپ نے کمایا ہے، تو اس مال کا کیا فائدہ؟ ایسی اولاد جس کے لیے آپ حرام پر ٹوٹ پڑے وہ فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ اولاد نعمت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے میں تاکیدی ارشادات فرمائے ہیں۔ رب نے قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ دشمن ہیں تمہارے، فاحذروہم عدو لکم، تمہارے یہ دشمن ہیں، اس لیے ہر خواہش بچے کی پوری کر دی جائے، بیوی کی پوری کر دی جائے، رشتہ داروں کی پوری کر دی جائے، اور اس کے لیے ہر حرام راستے کو ہم اپنا ڈالیں۔ اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے حلال میں برکت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حلال میں اتنی برکت دے دے جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ رب کریم حرام کے راستوں کو بند کر دے، اللہ تعالیٰ اخلاق کی بلندی عطا فرما، رب کریم کردار کی بلندی عطا فرما، رب کریم تقویٰ کی دولت عطا فرما، رب کریم ہر اس چیز سے ہمیں، ہر اس راستے سے ہمیں بچا جو راستے ہمیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں، حرام کاری کی طرف لے جاتے ہیں، حرام مال کی طرف لے جاتے ہیں۔ رب کریم جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے، اور بقیہ زندگی جو ہماری ہے دین کے کام میں، آخرت کے کام میں لگانے کی اسے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو میں معذرت خواہ ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے سارے ٹیم ورک کا جو بیٹھے رہے اور ماشاءاللہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اور جنہوں نے کوششیں کی ہیں۔ میں سینٹر کے ذمہ دار کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے بڑے پروگرام کو تنسیق کرنے کی اجازت دی۔ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، گرچہ وہ ہمارے شاگرد بھی ہیں، اور ہمارے عزیز ہیں عبدالحلیم صاحب، پرویز عبدالحلیم صاحب، اور ایک اور پرویز ہیں جو میرے شاگرد ہیں، مسیح الدین صاحب، بھائی اعجاز صاحب۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ سب ماشاءاللہ بڑی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی، اور ہمارے بارے میں جو باتیں انہوں نے کہی، میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس معیار پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔